بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو علماء کے علاوہ بہت کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت آپ کو معلوم ہے کہ فرماتا ہے کہ مجھے تکبر پسند نہیں ہے، مگر وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلاۃ کی سنگت میں اور حضور علیہ الصلاۃ کی معیت میں اور حضور علیہ الصلاۃ کی صحبت میں جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ مجھے تکبر پسند نہیں، مگر دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ کی صحبت میں جو عمل کر لیتے ہیں، حضور کے صدقے وہ عمل بھی مقرب ہو جاتا ہے، وہ عبادت بھی مقرب ہو جاتی ہے، اور وہ عبادت صحابہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ آئیے میرے سامنے مسلم شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے اور حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حدیبیہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کیا تو کفار مکہ نے صحابہ کو دیکھ کر کہا کہ یثرب کے لوگوں نے، کیونکہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا اور حضور علیہ السلام کے قدموں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، فرماتے ہیں کہ یثرب کے نجار نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو صحابہ سے فرمایا کہ وہ طواف میں رمل کریں گے۔ رمل سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف اکڑ اکڑ کر کریں گے۔ اس کے بعد صحابہ نے رمل کیا اور عمرہ ہو گیا۔ تمام سرزمین عرب میں اسلام پھیلا۔ اب عقلاً ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمل کی کوئی وجہ نہیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے طواف میں رمل کیا اور رمل کروایا، بس یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، اور یہ رمل صحابہ کرام نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا، اور آج ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ قربان جاؤں اے باری تعالی، جو تیرا محبوب کرتا گیا وہ شریعت بنتی گئی، اور جو تیرا محبوب کرتا گیا وہ دین بنتا گیا۔ اس کے بعد ایک روایت جس کو زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو آپ نے حجر اسود سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، اللہ کی عزت کی قسم تو ایک کالا پتھر ہے، اور تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو بوسہ دیا ہے تو عمر آپ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ ہم تو مشرکین کو اپنی قوت دکھانے والے تھے، مشرکین کے ساتھ لڑے
اور مشرکین مکہ کے اندر ختم ہو گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشرکین بھی ختم ہوئے، اور جو عمل حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا تھا وہ عمل بھی ختم ہوتا نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ پاک کو حضور علیہ السلام کا عمل کے حوالے سے صحابہ کو حکم دینا، اور صحابہ کا وہ عمل کرنا، اور صحابہ کا وہ طواف کرنا، وہ طواف اس وقت بھی تھا اور وہ طواف آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک وہ طواف ہوتا رہے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی اتباع میں، اطاعت میں، محبت میں وارفتگاہ تھے، تو آج بھی حضور علیہ السلام کی اس سنت مطہرہ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو حضور کی سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کی اتباع، اطاعت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔